بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج تمہیں کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے، اس کا ماتم نہ کرو۔ ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اربوں ڈالرز کماتے رہیں گے۔ اہم سوال یہ ہے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا سونیا اور اس کے پوتے کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا دانشمندی ہوگی؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ دوسرا دھماکہ کہاں کریں گے اور ہمیں کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ وہ تمہاری طرف بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں، ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ انہوں نے میرے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ مجھے بھی تباہ کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بارود بچھایا ہوگا۔ ان کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے ہمیں یورپ اور ایشیا کے تمام علاقوں کے تمام گوداموں کو چیک کرنا ہوگا۔ اس کام میں کئی ہفتے لگیں گے۔ تب تک ان سے سمجھوتا کرتے رہیں تو بہتر رہے گا۔ وہ دونوں سونیا کے دماغ میں آئے۔ جے کیلر نے کہا، میڈم، تمہاری خاموشی اور اطمینان کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہم اپنا مزید نقصان نہیں چاہتے۔ ہمیں آپس میں سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ سونیا نے کہا، سمجھوتا ایک شرط پر ہوگا۔ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ برازیل کے گورنر سے اور بوگاٹا سے کوئی مطالبہ نہ کرو۔ یہاں کسی مسافر کو نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میڈم، ہمیں اور نقصان پہنچانے کی بات نہ کرو۔ ہمیں پھر لاکھوں ڈالرز کا خسارہ ہوگا۔ ہم آپ کو پوتے سمیت سلامتی سے کسی قریبی شہر میں پہنچا دیں گے۔ یہ ہمارا گیم ہے، ہمیں کھیلنے دیں۔ آپ کوئی دوسری شرط پیش کریں۔ کوئی دوسری شرط نہیں ہے، یہاں سے جاؤ، ورنہ اس بار سوئٹزرلینڈ کے گودام میں دھماکہ ہوگا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو کر بولا، نہیں نہیں، تمہاری شرط ہمیں منظور ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں بزدل نہیں تھے، لیکن پہلے اپنے تمام گوداموں کو اور وہاں کے عملے کو چیک کر کے مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ وہ اپنی تمام کمزوریاں دور کرنے کے بعد ہی ہم سے مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتے تھے۔ وہ بہت بڑی بازی ادھوری چھوڑ کر جیسے چلے گئے، لیکن بوگاٹا اور دوسرے اعلی کاروں کے اندر موجود رہے۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم وہاں کیا کرنے والے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ بازی ان کے حق میں پلٹ سکتی ہے۔ وہ کسی سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہاری ہوئی بازی جیت سکتے ہیں۔ میں نے بوگاٹا سے کہا، میں فرحات علی تیمور بول رہا ہوں۔ جیک کیلر اور مہادابی تم سے 25 لاکھ ڈالرز وصول کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بھگا دیا ہے۔ اب وہ کوئی مطالبہ کرنے نہیں آئیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا واقعی وہ جا چکے ہیں؟ یہاں اب نہیں آئیں گے۔ بے شک آپ کا نام ایسا ہے کہ بڑے بڑے سورما میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تمام مسافروں کو لے جا کر آرام سے جہاز پر سوار کراؤ اور انہیں ان کی منزل تک جانے دو۔ میں یہی کرنے والا ہوں۔ یہاں کا گورنر صبح تک میرا مطالبہ مان لے گا، میرے بھائی کو اور میرے جام بازوں کو رہا کر دے گا۔ میرا بھائی جیسے ہی یہاں پہنچے گا، میں تمام مسافروں کو جہاز پر بٹھا کر روانہ کر دوں گا۔ تمہارا بھائی اور تمہارے جاں باز تمہاری طرح دہشت گرد اور قاتل ہیں۔ ان سزائے موت پانے والوں کی خاطر عورتوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ انہیں ابھی جانے دو، مجھ سے بحث نہ کرو، ورنہ تم اپنے تمام حواریوں کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ پلیز آپ ایسی دھمکی نہ دیں۔ آپ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، میرے درجنوں جاں بازوں کے دماغوں میں کیسے جا سکیں گے؟ یہ میرے ایک اشارے پر تمام مسافروں کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ یہ نہ بھولیں، یہاں آپ کا پوتا بھی ہے۔ اچھا، تو تم اپنے درجنوں سالے حواریوں کا انجام دیکھو، ابھی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں نے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا کہ وہ ان حواریوں کا صفایا کریں۔ 1 منٹ کے بعد ہی ایک حواری نے اچانک اپنے 2 ساتھیوں کو گولی مار دی۔ تیسرے نے گولی مارنے والے کو گولی ماری۔ پھر تو ایک دوسرے پر فائرنگ کا سلسلہ چل پڑا۔ وہ حواری اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے بچ رہے تھے اور ان پر جوابی فائر کر رہے تھے۔ بوگاٹا چیخ چیخ کر انہیں فائرنگ روکنے کا حکم دے رہا تھا، لیکن یہ خون خرابہ اس وقت رکا جب صرف ایک حواری رہ گیا، باقی مر گئے۔ اس حواری نے گن سیدھی کر کے بوگاٹا کا نشانہ لیا۔ وہ ایک دم سے بدحواس ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے تمام جاں باز ایک دوسرے کو مارتے اور مرتے رہے؟ اب ہم 2 رہ گئے ہیں، ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا۔ اپنا ریوالور نکالو، یہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا حکم ہے، مارو یا مر جاؤ۔ وہ اپنا ریوالور نکالتے ہوئے بولا، مسٹر فرحات، مجھے معاف کر دیں، میں سمجھ رہا تھا آپ اکیلے ہیں، میرے تمام جاں بازوں کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ آپ نے تو 10 منٹ کے اندر سب ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہوں۔ اس نے زمین پر دونوں گھٹنے ٹیک دیے۔ میں نے کہا، تمام مسافروں کو ابھی جہاز کی طرف لے جاؤ۔ یہ سب سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچیں گے تو تم بھی سلامت رہو گے۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر کہا، خدا کا شکر ہے کسی مسافر کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا۔ تم خوش ہو؟ میں اپنے پوتے سے بہت خوش ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ میں بوگاٹا اور سینڈی گرے کے خلاف جب بھی کچھ کرنا چاہتی تھی، عدنان مجھے روک دیتا تھا۔ اسے آگاہی مل چکی تھی کہ سینڈی مرنے والا ہے۔ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور بوگاٹا گھٹنے ٹیک دے گا۔ میرا یہ پوتا جانتا تھا، اس لیے مجھے ان معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رکھتا تھا۔ اس نے اپنے پوتے کو دونوں بازو میں اٹھا کر چوم لیا۔
کبریا نے کہا مما ہم انڈیا میں ہیں، پاپا بھی یہاں ہیں، آپ ہمارے پاس آ رہی ہیں نا؟ اعلیٰ بی بی نے کہا اب ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے، آپ سیدھی ہمارے پاس آئیں گی۔ میں نے کہا ہماری ماما کو پہلے بابا صاحب کے ادارے میں جانا چاہیے، ہم اپنے پوتے کو جناب علی اسد اللہ تبریزی کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، وہ عدنان کی پرورش، تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہدایت دیں گے۔ وہ 2 گھنٹے بعد طیارے میں سفر کر رہے تھے، وہ طیارہ چلی کی طرف جا رہا تھا۔ سونیا اور عدنان کو وہاں سے بابا صاحب کے ادارے میں جانا تھا، ہم یہی چاہتے تھے، تقدیر کیا چاہتی تھی یہ ہم نہیں جان سکتے تھے۔ فرمان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی رساکشی ہو رہی تھی۔ اعلیٰ بی بی اسے انیتا سے چھین رہی تھی، چنڈال جوگیا اسے اپنی بیٹی کے لیے چھین لینا چاہتا تھا۔ تیسرا فریق جوگی بڑبولا تھا، اسے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے کی ضرورت تھی، وہ چنڈال جوگیا کا مقابلہ کرنے کے لیے فرمان کی ٹیلی پیتھی سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے غار والے استان میں پہنچ کر ایک ایسا منتر پڑھ رہا تھا جس کی اثر سے فرمان تمام رکاوٹیں توڑ کر اس کی طرف کھینچا چلا تھا۔ ماضی میں پوجا کی دادی ماں نے ایسا ہی منتر پڑھ کر کالے عمل کے ہتھ کنڈوں سے کبریا کو اپنا معمول بنایا تھا، وہ منتروں کے اثر سے اس کے پاس دوڑا چلا آیا تھا۔ علی نے فرمان کو مقابلے میں زخمی کر کے الپا کو اس کے اندر پہنچا دیا تھا تاکہ چنڈال جوگیا اس کے دماغ پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد وہ اپنی کار میں بٹھا کر اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ فرمان انیتا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر الپا نے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا، اسے زبردستی علی کے ساتھ کار میں بٹھایا تھا، وہ اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا، بہت مجبور ہو کر علی کے ساتھ جا رہا تھا، جھنجھلا کر کہہ رہا تھا میری انیتا ٹیکسی کے پاس بے ہوش پڑی ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ علی نے کہا انیتا کو اس کا باپ چنڈال لے جائے گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اس کی فکر میں کیوں نہ کروں، وہ میری ہونے والی دلہن ہے، میری جان ہے، وہ ہونے والی دلہن ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، جب دلہن بن جائے گی تو اسے جان سے لگا کر رکھنا۔ کبھی تم مجھے اپنی جان کہتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی تمہیں جان کہا تھا۔ انیتا پچھلے جنم سے میری محبوبہ ہے۔ اچھا تو تمہارے دماغ میں یہ بات نقش ہو گئی ہے کہ تم ایک بار مرنے کے بعد یہ دوسرا جنم لے کر اس دنیا میں آئے ہو۔ بے شک یہی بات ہے، انیتا سے میرا پیار سچا تھا، میں صرف اسی کے لیے دوبارہ اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی پھر تو تمہارا نام اور تمہارا مذہب بھی بدل گیا ہوگا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام انیل شرما ہے، تم خواہ مخواہ مجھے فرمان کہتی ہو، یہ بتاؤ اس وقت میرے اندر کون ہے، کون مجھے جانے سے روک رہا ہے؟ الپا نے اس کے اندر کہا میں ہوں تمہاری سسٹر الپا، تم نے تو مجھے بھی بلا دیا ہوگا۔ سسٹر مجھ سے زبردستی کیوں کر رہی ہو، مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرمان ہم تم پر جبر نہیں کر رہے، انیتا کے باپ چنڈال نے تم پر کالا عمل کیا ہے، وہ زبردستی تمہیں ہم سے چھین رہا ہے، مجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تم میری دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی ہو، میں توانائی حاصل کرتے ہی شکنجے سے نکل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جب توانائی حاصل ہو تو چلے جانا، ابھی خواہ مخواہ بحث نہ کرو، خاموش رہو۔ علی نے الپا سے کہا سسٹر میں چاہتی ہوں آگے کسی شہر میں چند گھنٹوں کے لیے قیام کروں، وہاں کسی ہوٹل کے کمرے میں رہ کر فرمان پر تنظیمی عمل کیا جائے، تم اس طرح عمل کرو کہ اس کے ذہن سے یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے، اس کا برین واش ہوگا، تب ہی انیتا اور چنڈال کے شکنجوں سے نکل پائے گا۔ چنڈال جوگیا اپنی بیٹی کو ہوش میں لانے اور اسے ہوٹل کے کمرے میں پہنچانے میں مصروف تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ علی کسی اور ٹیلی پیتھی جاننے والی کے ذریعے فرمان کے دماغ پر قبضہ جما چکی ہے اور اسے کہیں دور لے جا رہی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ جوگی بڑبولا اس کی بیٹی انیتا کو ہلاک کر کے فرمان کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا۔ جوگی بڑبولے کا منصوبہ ناکام رہا تھا، انیتا ہلاکت سے بچ گئی تھی۔ بڑبولا ہر حال میں فرمان کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے استان میں جا کر منتر پڑھنے اور کالے عمل میں مصروف ہو گیا تھا۔ چنڈال نے انیتا کو ہوٹل کے کمرے میں پہنچا دیا، وہ ہوش میں آ کر فرمان کا پوچھ رہی تھی میرا انیل کہاں ہے؟ وہ بولا بیٹی تمہارے ستارے گردش میں ہے، انیل اس جنم میں تم سے مل کر پھر بچھڑ گیا ہے، تم چنتا نہ کرو، میں اسے واپس لاؤں گا۔ وہ فرحات کی بیٹی بہت ضدی اور زبردست ہے، وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بازی لے جا رہی ہے، میں کالے جادو کے ذریعے بازی پلٹ دوں گا، تمہاری طبیعت بحال ہو جائے تو ہوٹل چھوڑ کر میرے پاس چلی آؤ۔ میں ہوٹل نہیں چھوڑوں، انیل یہاں آئے گا تو مجھے نہیں پائے گا، مجھے تلاش کرے گا، وہ وہاں نہیں آئے گا، میں کالا عمل کر رہا ہوں، ایسا اندر پڑھ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ بھول کر میرے پاس دوڑا چلا آئے گا، ایسا ہے تو میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، تم کچھ بھی کرو، اسے فوراً اپنے پاس بلاؤ۔ چنڈال بیٹی کے دماغ سے نکل کر فرمان کے اندر آیا، اس وقت علی اور الپا خاموش تھیں۔ اس نے کہا انیل میں چنڈال جوگیا بول رہا ہوں، مجھے انیتا نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہاری جدائی میں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ وہ تڑپ کر بولا میں کیا کروں، کیسے اپنی انیتا کے پاس جاؤں؟ سسٹر الپا نے میرے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے، پھر تو وہ تمہارے اندر اب بھی موجود ہوں گی۔ الپا نے کہا ہاں میں موجود ہوں، بہتر ہے تم چلے جاؤ، ورنہ اسے سانس روکنے پر مجبور کروں گی تو تم دماغ سے نکل جاؤ گے۔
क्या मुझे नादान समझती हो? ये सांस रोकेगा तो तुम भी इसके दिमाग से निकल जाओगी, और मैं यही चाहता हूँ, निकल जाओ, चली जाओ। मुझे यहाँ से जाने निकालने की हसरत दिल में ही रह जाएगी। जब अपनी बेटी को सच बताओ कि ये फरमान है, अनिल नहीं है। ये अनिल है, हम हिंदू हैं, आवागोन को मानते हैं। इंसान मरने के बाद 7 बार जन्म लेता है, 2-4 जन्म और बढ़ा लो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फरमान है, मुसलमान है, मुसलमान ही रहेगा। ये हिंदू है, हमारा है, हमारे पास आकर ही रहेगा। अभी तुम देखोगी कि ये कैसे तीर की तरह मेरी तरफ आएगा। वो दिमागी तौर पर अपने स्थान में हाजिर हो गया। मद्रास शहर से पहले रुस्तमपली नामी एक छोटा सा कस्बा था। वहां से 10 किलोमीटर दूर सदियों पुराने खंडरात थे। वहीं एक खंडर को इसने अपना स्थान बना रखा था। वहां बैठकर काले जादू के अमल में मसरूफ रहा करता था। इस वक्त भी वो काले अमल की तैयारी करने लगा। अपना मतलूब चाहे हजारों मील दूर हो, उसे बुलाने के लिए एक खास मंत्र पढ़ा जाता है और एक खास काला अमल किया जाता है। वो वही मंत्र पढ़ने लगा, वही मखसूस अमल करने लगा। दूसरी तरफ जोगी बड़बोला भी बिल्कुल वही अमल कर रहा था और वही मंत्र पढ़ रहा था। ऐसे वक्त चंडाल जोगिया एक तरफ आली और अल्पा के खिलाफ था, दूसरी तरफ जोगी बड़बोले के मुकाबले पर मंत्र पढ़ रहा था। इन सब के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। किसकी जीत और किसकी हार होने वाली थी, इसका नतीजा चंद घंटों में सामने आने वाला था। आली ने किबरिया को मुखातिब किया, फिर इसे अपने दिमाग में आने को कहा। इसने आकर पूछा, खैरियत है? खैरियत नहीं है, फरमान काले जादू से मुतासिर है। मैं तुम्हें एक लड़की अनीता के अंदर पहुंचा रही हूँ। ये अनीता कौन है? तुम इसके ख्यालात पढ़ोगे तो बहुत कुछ मालूम होगा। तुम इस पर तमीमी अमल करके इसके दिमाग को लाक कर दो। इसने किबरिया को अनीता के दिमाग में पहुंचाकर अल्पा से कहा। किबरिया अनीता के दिमाग को लाक करने गया है। इसके बाद ना तो चंडाल अपनी बेटी के दिमाग में पहुंच सकेगा और ना ही फरमान इससे दिमागी राब्ता कर सकेगा। इन दोनों को मालूम नहीं हो सकेगा कि अनीता कहाँ गुम हो गई है। अल्पा ने कहा, ये तुमने अच्छा किया, एक काम और करो। चंडाल जोगिया और जोगी बड़बोले के दरमियान दुश्मनी है, इन्हें आपस में लड़ा दो। समझ गई। अगर अनीता को बड़बोले के पास पहुंचा दिया जाए तो इन दोनों जादूगरों में ठन जाएगी। वो किबरिया के पास आकर बोली, एक जरूरी बात यह है कि इसके जादूगर बाप के खिलाफ एक और जादूगर जोगी बड़बोला है। तुम इसके जहन में नक्श करो कि ये अपने बाप और अपने अनिल को भूलकर जोगी बड़बोले के पास चली जाएगी और इसके ज़ेरे असर रहा करेगी। ठीक है, मैं तनवीमी अमल के दौरान में ये बातें इसके ज़हन में नक्श कर दूंगा। जब किबरिया अनीता के अंदर पहुंचा तो वो होटल के कमरे में थी। अपना और फरमान का तमाम सामान समेटकर वहां से जाने वाली थी। किबरिया ने इसके अंदर कमजोरी और सुस्ती पैदा की। वो सफरी बैग को एक तरफ रखकर थके हुए अंदाज में बैठ गई। सोचने लगी, बेहोशी की बायस कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे थोड़ी देर आराम करने के बाद जाना चाहिए। वो बेड पर लेट गई। फरमान को याद करते हुए अंगड़ाई लेने लगी। किबरिया इसके जहन को आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगा। वो सोना नहीं चाहती थी, जल्द से जल्द अपने बाप के पास पहुंचना चाहती थी। वहां फरमान से अपने अनिल से मिलने की तवक्को थी। वो नींद से लड़ने लगी। टेलीपैथी के जरिए लाई जाने वाली नींद इस पर हावी हो गई। वो तनवीमी अमल करने से पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ने लगा। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। वो फरमान को अपना वो महबूब समझ रही थी जो मर चुका था, लेकिन इसके अकीदे के मुताबिक वो दूसरा जन्म लेकर फिर इस दुनिया में इससे मोहब्बत करने आया था। किबरिया बड़ी दिलचस्पी से इसके तमाम हालात पढ़ रहा था। फिर इसने तनवीमी अमल किया। इसके जहन में ये नक्श किया कि वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद होटल से निकलकर सीधी जोगी बड़बोला के पास जाएगी। अपने बाप चंडाल जोगिया और अपने अनिल शर्मा को भूल जाएगी। दूसरी बात ये नक्श की कि वो सिर्फ आला बीबी की आवाज को महसूस नहीं करेगी। 2 घंटे के बाद तनवीमी नींद पूरी करके जोगी बड़बोले के पास चली जाएगी। वो चला गया। इस वक्त आला बीबी फरमान के साथ होटल के कमरे में पहुंची हुई थी। इसने कहा, सिस्टर, फरमान को यहाँ सुलाओ और तनवीमी अमल के जरिए इसका ब्रेन वॉश करो। मैं जोगी बड़बोले से राब्ता कर रही हूँ, इसके दिमाग को जल्द ही लाक करो। इसने एक सोफे पर बैठकर ख्यालखानी की परवाज की और बड़बोले के अंदर पहुंची तो इसने सांस रोक ली। अली ने 3 बार इसे मुखातिब किया, मगर वो कुछ सुनने से पहले ही सांस रोक रहा था। इस वक्त इसका काला अमल बड़ी उठान पर था। इसके खास मंत्र का असर फरमान पर होने वाला था। वो इस टेलीपैथी जानने वाले को अपने कदमों तक आने पर मजबूर करने वाला था, इसलिए आला बीबी को नजरअंदाज कर रहा था। दूसरी तरफ चंडाल जोगिया भी बिल्कुल इसी अमल में मसरूफ था। उसे भी यकीन था कि फरमान जल्द ही इसकी तरफ आने वाला है। फरमान बेड पर लेटना नहीं चाहता था। ये समझ रहा था कि अल्पा इस पर अमल करने वाली है, लेकिन अल्पा ने इसके दिमाग पर अच्छी तरह कब्जा जमा लिया था। वो ना चाहते हुए भी लेट गया। चारों शाने चित हो गया। आला बीबी ने इसके दिमाग में झांक कर देखा, वो अल्पा के ज़ेरे असर था। वो मुतमिन होकर गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चली गई। लिबास उतार कर शावर खोल कर ठंडे पानी में भीगने लगी।
الپا آہستہ آہستہ فرمان کے ذہن کو تھپک رہی تھی۔ اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ فرمان کے دماغ پر دھند چھا رہی ہے۔ دور بہت دور سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ الپا نے اندازہ لگایا کہ دشمن منتر پڑھ رہا ہے۔ اس کے اثر سے فرمان کا ذہن دھندلا رہا ہے۔ وہ خیال خانے کی پوری قوت سے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے نکل گئیں۔ الپا حیران ہوئی، پھر اس کے دماغ میں گئی، پھر نکل آئی۔ اس کا دماغ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ سوچ کی لہروں کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، بیڈ پر ہے یا بیڈ سے اٹھ گیا ہے۔ اس نے فوراً اعلیٰ بی بی کو مخاطب کیا، علی، معلوم ہوتا ہے چنڈال کا جادو اثر کر رہا ہے۔ فرمان کا ذہن میری گرفت سے نکل گیا ہے۔ فوراً باہر آ کر دیکھو وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، او گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا جادو ٹیلی پیتھی پر حاوی ہو جائے گا۔ وہ جلدی جلدی لباس پہنتے ہوئے خیال خوانی کے ذریعے فرمان کے دماغ تک پہنچی، مگر سوچ کی لہروں کو راستہ نہیں ملا۔ لباس پہننے میں کچھ وقت لگا، پھر وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آئی۔ وہاں فرمان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی لفٹ میں پہنچی، وہاں سے گراؤنڈ فلور پر آئی۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پارکنگ ایریا میں آ کر دیکھا، اس کی کار نہیں تھی۔ فرمان اسے لے گیا تھا۔ الپا نے پوچھا، یہ کہاں گیا ہوگا؟ میں اتنا جانتی ہوں کہ چنڈال جوگیا رستم پلی نامی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا ہے۔ مجھے اسی طرف جانا چاہیے۔ فرمان کا تعاقب کرنے کے لیے دوسری کار کی ضرورت تھی۔ اس نے الپا سے کہا، سسٹر تم جاؤ، میں دوسری کار لے کر اس کے تعاقب میں جا رہی ہوں۔ الپا چلی گئی۔ ہوٹل کا ایک کاؤنٹر رینٹڈ کار حاصل کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ اس وقت میں نے اسے مخاطب کیا، بیٹی کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ پاپا، فرمان ایک خطرناک جادوگر کے چکر میں پڑ گیا ہے، سیرزدہ ہو کر کہیں چلا گیا ہے، میں اس کے تعاقب میں جا رہی ہوں۔ بیٹے اسے جانے دو، ہم بعد میں اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ تمہاری ماما اور عدنان برازیل کے ایک جنگل میں ہیں۔ میں نے کبریا کو تمہاری ماما کے دماغ میں پہنچایا ہے، آؤ تمہیں بھی پہنچا دوں۔ وہ میرے اندر آئی، میں نے اسے سونیا کے اندر پہنچا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سونیا اور عدنان نے رہائی حاصل نہیں کی تھی۔ عالی ہوٹل کے کمرے میں آ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ ماں ایک عرصے سے بچھڑی ہوئی تھی اور اپنوں کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ عالی کے جذبات ماں کے لیے امنڈ آئے تھے۔ اس نے فی الحال فرمان کو نظر انداز کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ بعد میں اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ فرمان پر بھی خودی کا عالم طاری تھا۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں پہنچنا ہے۔ نہ جاننے کے باوجود وہ راستوں کو پہچان رہا تھا، دماغی رہنمائی کر رہا تھا کہ اسے کن راستوں سے گزرتے رہنا ہے۔ جوگی بڑبولے کو پورا یقین تھا کہ اس کا مطلوب اس کی طرف کھینچا آ رہا ہے۔ چنڈال جوگیا کو بھی یقین تھا، اس کا یہ کالا عمل کبھی ناکام نہیں رہتا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسے عمل میں کامیاب ہوتا رہا تھا۔ دونوں کا عمل ایک جیسا تھا، دونوں کو کامیابی کا یقین تھا اور معمول نہیں جانتا تھا کہ وہ کس عمل کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اندھا دھند ڈرائیو کر رہا تھا۔ اندھی رفتار اکثر منہ کے بل گراتی ہے۔ ایک جگہ اس کی کار ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، اسٹیئرنگ ہاتھوں سے بہک گیا۔ وہ پہاڑی راستہ تھا۔ خرید ہوئی کہ کار ڈھلان کی طرف نہیں گئی، دوسری گاڑی ادھر گئی، پھر سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں لڑکتی چلی گئی۔ اس کی کار دو بھاری پتھروں کے درمیان جا کر پھنس گئی۔ اسٹیئرنگ سے ٹکرانے کے باعث پیشانی لہو لہان ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ کار سٹارٹ کی، پتہ چلا کہ گیئر بکس بیٹھ گیا ہے، گاڑی آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک کپڑے سے لہو پونچھتا ہوا کار سے باہر آ گیا۔ کالے عمل کے اثر سے اس کے اندر آگے بڑھتے رہنے کی تڑپ تھی۔ وہ آگے ویران راستے پر دوڑتا ہوا جانے لگا۔ ادھر ان دونوں کو اس وقت تک منتر پڑھتے رہنا تھا جب تک کہ وہ ان کے سامنے پہنچ نہ جاتا۔ پتہ نہیں وہ کس کے سامنے حاضر ہونے والا تھا، چونکہ کار میں نہیں تھا، دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اس لیے انہیں اب دیر تک پڑھنے میں مصروف رہنا تھا۔ ان میں سے جو مسلسل پڑھنے والا تھک جاتا وہ ناکام ہو جاتا۔ فی الحال یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کون ناکام ہونے والا ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے تھک رہا تھا، ہانپ رہا تھا، پتہ نہیں آگے اور کتنے کلومیٹر تک دوڑنا تھا۔ اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ کچھ فاصلے پر آگے ایک کار کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ ایک شخص کار کا بونٹ اٹھائے اس کی کوئی خرابی دور کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہانپنے لگا۔ اس شخص نے بونٹ کو گرا کر پوچھا، کون ہو تم؟ فرمان نے اس کے منہ پر ایک گونسا جڑ دیا۔ وہ اچانک حملے سے بوکھلا گیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے کئی ہاتھ پڑ گئے۔ وہ مقابلے پر ٹھہر نہ سکا، سڑک پر گر پڑا۔ فرمان نے دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھاتا ہوا پہلے کی طرح تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ ذرا آگے جا کر اسے گاڑی کو روکنا پڑا۔ پچھلی سیٹ سے ہنسی کی آواز ابھری تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، پیچھے ایک موٹی تگڑی عورت بیٹھی تالیاں بجاتے ہوئے ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تو نے بہت اچھا کیا، اس کو مار کے بھگا دیا۔ وہ میرا پتی تھا، مجھے پاگل خانے لے جا رہا تھا۔ تم سچ سچ بولو، میں پاگل تو نہیں ہوں نا؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھ کر پھر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ پیچھے سے اس کی گردن میں بائیں ڈال کر بولی، ہم اس کار میں سوئٹزرلینڈ جائیں گے، وہاں ہنی مون منائیں گے۔ جب سے شادی ہوئی ہے ہنی مون کے انتظار میں کنواری بیٹھی ہوں۔
اس نے فرمان کی گردن کو بڑی محبت اور بڑی قوت سے جکڑ لیا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے کار سڑک کنارے روک دی، گردن چھڑا کر باہر آیا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ تکلیف سے چیخنے لگی۔ وہ اسے کار کے باہر کھینچ کر ایک طرف پھینک کر وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ باہر نکلتے ہی اسے لپٹ گئی